ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن يعودوا فقد مزت سنة الأولين فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير إن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات مبارکہ کا تعلق خالصتاً غزوہ بدر کے ساتھ ہے۔ آپ حضرات کے سامنے بہت دنوں سے غزوہ بدر کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بارے میں ہی ذکر فرمایا ہے۔ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دی ہے اور ترہیب بھی دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے دو طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ ایک طریقہ ہے ترغیب کا اور ایک ہوتا ہے طریقہ ترہیب کا۔ ترغیب کا معنی یہ ہوتا ہے رغبت دلانا، شوق دلانا، جذبہ پیدا کر دینا، ان چیزوں کو ترغیب کہا جاتا ہے۔ اور ترہیب کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ترغیب بھی دیتے ہیں اور ترہیب بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج اور عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ترغیب دی جائے، شوق دلایا جائے تو وہ لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوا کرتا ہے کہ جب تک ان کو نہ ڈرایا جائے اس وقت تک وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب کا ذکر بھی فرمایا ہے اور ترہیب کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کل للذین کفروا ان ینتہوا، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف تو بخش دیا جائے گا ان کو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ یہ ہے ترغیب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے جو تم سے پہلے گناہ ہو چکے ہیں، اگر تم کفر سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے، کیونکہ اسلام لانا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں، اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اسلام لانے سے پہلے جو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر فرمایا ہے، ان کو کہہ دیجئے اگر تم باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے، تمہارے سارے کے سارے گناہ کیا ہے بھائی، بخش دیے جائیں گے۔ یہ ہے ترغیب۔ فرمایا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر وہ پہلی حالت کی طرف لوٹیں گے بس تاکہ گزر گیا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا۔ یہ ہے ترغیب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر باز نہیں آئیں گے تو پھر انہیں پتہ ہے جو میرے احکامات کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ ان کو کیسے عذاب دیتے ہیں، یہ پہلے لوگوں کے طریقے ان کے سامنے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ترغیب بھی اور ترہیب بھی اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے ایمان والو لڑو ان سے حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ قتال کا جہاد کا حکم دے رہے ہیں، جہاد کرنا ہے جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کو اس زمانہ میں تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ جب تکلیف پہنچایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم ان کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار کا زور ٹوٹ جائے۔ کفار کا زور ٹوٹ گیا
اور شرک کا زور ٹوٹ گیا تو سمجھو فتنہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اگر کفر اور شرک کا زور رہے تو مسلمان ہمیشہ کیا رہیں گے، کمزور۔ جب وہ مسلمان جو ہیں ان پر حاوی ہو جائیں اور وہ کمزور ہو جائیں تو فتنہ کیا ہو جاتا ہے، ختم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت تک جہاد کرنا ہے جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، جب تک فتنہ باقی ہے اس وقت تک جہاد کرنا ہے، جب فتنہ باقی نہیں ہے پھر جہاد نہیں کرنا، پھر ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے وقاتلوہم، لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے احکامات پوری دنیا میں نافذ ہو جائیں، یہ سارے کے سارا کس کے لیے ہو جائے، اللہ کے لیے۔ فرمایا فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ لوگ اگر باز آ جائیں بے شک اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو دیکھنے والا ہے، اگر باز آ جائیں تو بات ختم ہو گئی، اللہ ان کے اعمال پر کیا ہے بھائی، نظر رکھنے والے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے پیٹ پھیر لی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تم یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے اگر کفار باز نہیں آتے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہارا کیا ہے بھائی، مولا۔ مولا کا معنی کیا ہے، مددگار۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا کیا ہے، مددگار۔ فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ بہت اچھا مولا ہے اور بہت اچھا کیا ہے بھائی، مددگار۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہر انسان کو جانتی ہے، ہر حالات کو جانتی ہے، ہر وقت جانتی ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے، تو بہترین مددگار کون ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے مال غنیمت کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ مال غنیمت کے بارے میں اشارہ ہو گیا تھا۔ مال غنیمت جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے، فرمایا مال غنیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے جب مسلمان کسی کافروں کے ساتھ لڑائی کے لیے جائیں اور لڑنے کے بعد مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے، پھر کفار کا جو مال حاصل ہوتا ہے فتح حاصل ہو جانے کے بعد اس مال کو کیا کہا جاتا ہے، مال غنیمت۔ یہ کیا ہے بھائی، مال غنیمت۔ ایک ہوتا ہے مال فے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ بات سمجھیں گے، مال غنیمت وہ ہے کہ مسلمان گئے کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں، اس فتح کے موقع پر اس میدان جنگ سے جو کفار کا مال مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے وہ کیا ہے، مال غنیمت۔ اور مال فے کا مطلب یہ ہوتا ہے بغیر لڑائی کے کفار کا مال مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔ مثلا مسلمان لڑنے کے لیے گئے، کفار نے صلح کر لی، مال لے لو اور ہمارے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ اب یہ مال جو آیا ہے کفار سے آیا ہے لیکن بغیر لڑائی کے آیا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، مال فے۔ تو مال غنیمت جو ہے یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا گیا۔ خاص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے اس کو کیا قرار دیا بھائی، حلال قرار دیا۔ وہ کیسے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتوں پر اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ 5 باتوں میں سے ایک بات کیا ہے، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ پہلی امتوں کے اندر مال غنیمت ان کے لیے، مجاہدین کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا۔ تو کیسے، فرمایا جب مال غنیمت کو جمع کیا جاتا اور اس کو فرمایا پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا، کوئی بجلی آتی یا کڑک آتی یا کوئی چیز بھی آتی اس کو جلا دیا کرتی تھی، مجاہدین کو استعمال کرنا بالکل جائز نہیں تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے کیا کر دیا بھائی، حلال کر دیا، آپ کے لیے بھی حلال ہے، آپ کی امت کے لیے بھی کیا ہے بھائی، حلال۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ مال جو ہے وہ مال غنیمت والا ہے۔ سب سے زیادہ پاکیزہ مال کیا ہے بھائی، مال غنیمت والا۔ اب کفار کا مال مسلمانوں کے لیے جائز ہے، کیوں جائز ہے، اس کی بہترین وجہ علماء نے لکھی ہے۔ مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب کافر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا، باغی ہو گیا، تو اب کافر کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ کافر کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال استعمال کرنا جائز ہی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں ہے۔ ایسا کہ پاکستان یا دنیا کی حکومتیں، جب حکومت کے اندر کوئی انسان اس ملک کے حکومت کا کیا ہو جائے، باغی ہو جائے، تو اس کا سارا مال جو ہے وہ کیا ہے بھائی، سرکار کے نام ضبط ہو جاتا ہے۔ بھاگ کے سرکار سارا کے سارا کیا ہے بھائی، حاکم وقت ہے، اس کو اپنی مرضی سے لے کر اپنی مرضی سے کیا کرتا ہے، استعمال۔ یہ کیوں کرتا ہے، کیونکہ حاکم وقت یہ بات کہتا ہے کہ جب یہ میری بادشاہت نہیں مان رہا، میری بات نہیں مان رہا، تو اس کا مال سب کے لیے کیا ہو گیا، حلال۔ اب کافر جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا تو پھر اللہ کا دیا ہوا مال بھی استعمال کرنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا حق ہے، اور مسلمان جو ہے اس کو کیا کریں گے بھائی، استعمال کریں گے۔ تو
اللہ رب العزت نے یہاں پہ کس کو ذکر کیا؟ مال غنیمت کو۔ مال غنیمت کے کیے جائیں گے 5 حصے، یعنی کفار سے لڑنے کے بعد، فتح کے بعد جو مسلمانوں کو کافروں کا مال حاصل ہوتا ہے اس کے حصے کتنے کرنے ہیں بھائی؟ 5۔ 5 میں سے ایک حصہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور 4 حصے تقسیم کیے جائیں گے مجاہدین میں۔ 4 حصے تقسیم کیے جائیں گے بھائی مجاہدین میں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھوڑے پہ سوار ہو کے جہاد کرتا ہے اس کو 2 حصے ملیں گے، ایک حصہ گھوڑے کا اور ایک حصہ کس کا بھائی؟ مجاہد کا۔ اور فرمایا جو پیدل لڑائی کرتا ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ ایک حصہ ملے گا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ تو لڑائی کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، 25,000 فوج ہو تو 25,000 میں سے 5,000 فوج لڑتی ہے، 20,000 فوج جو ہے وہ ان کے انتظامات کرتی ہے، کوئی پل بنا رہا ہے، کوئی جاسوسی کر رہا ہے، کوئی ان کے لیے کھانے کے انتظام کر رہا ہے، کوئی ان کے لیے اسلحے کے انتظام کر رہا ہے، لیکن جب فتح ہوتی ہے تو سب کو ہوتی ہے۔ لڑنے والے 5,000 اور خدمت کرنے والے کتنے بھائی؟ 20,000۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو مجاہدین کو جو ہے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، کس طریقے کے ساتھ؟ ایک حصہ تو کس کے لیے ہے بھائی؟ پیدل لڑنے والا ہے، اور 2 حصے کس کے لیے؟ جو گھوڑے پر سوار ہو کر کیا کرے گا بھائی؟ لڑے گا، کیونکہ اس نے زیادہ محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی زیادہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کیا ہے بھائی؟ زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو بے شک جو کچھ بھی تم مال غنیمت کے طور پہ حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے اور رسول کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ۔ 5 حصے کرو، ایک حصہ نکال کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کرو۔ اب جو ایک حصہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا حصہ ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ وَلِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے لیے، یعنی رسول کے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینِ، مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس چیز پر جو ہم نے اتاری تھی اپنے بندے پر فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتوں کی آپس میں کیا ہوئی بھائی؟ ٹکر ہوئی۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے بھائی؟ قادر ہیں۔ اگلی آیات مبارکہ کے اندر غزوہ بدر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب والے کنارے میں تھے، ہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور والے کنارے میں تھے، فرمایا والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نچلی طرف تھا۔ دیکھو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں تم کیا تھے بھائی؟ فرمایا قریب والے کنارے پر، اور وہ کیا تھے بھائی؟ دور والے کنارے پر۔ کیا مطلب؟ فرمایا صحابہ اکرام جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے قریب تھے، اور کفار کیا تھے بھائی؟ دوسری جگہ پر تھے، اور صحابہ اکرام کچے ریتلے علاقے میں تھے، اور وہ کیا ہے بھائی؟ پختہ جگہ میں تھے۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، فرمایا قافلہ نیچے سے گزر کے جا رہا تھا۔ نیچے سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ابو سفیان کا قافلہ گزر رہا تھا وہ نچلی جگہ تھی، جو راستہ گزر رہا تھا نا ساحل کے قریب قریب، یہ تو پہاڑوں پر تھے نا، اونچی جگہ پر، اور قافلہ کیا تھا بھائی؟ نیچے کی طرف سے گزر رہا تھا۔ آگے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تو تم وعدہ کرنے میں کیا کرتے؟ اختلاف کرتے۔ مطلب اگر مستقل طور پر اسیم کے ساتھ کیا ہے جنگ ہوتی تو پھر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے؟ اختلاف کرتے۔ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ اس امر کا جس کا کرنا کیا ہے بھائی؟ منظور۔ اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ بغیر اسکیم کے اور بغیر ایک مشورے کے کیا ہے جنگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس امر کو کیا کرنا پورا کر کے دکھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے۔ فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جائے جو شخص بھی ہلاک ہو دلیل کے ساتھ، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جو بھی زندہ رہے دلیل کے بعد۔ اب دیکھو کفر اور اسلام کا جو آپس میں پہلا غزوہ ہوا تو مشرکین نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ آج ہمارے جو ہے پتہ چل جائے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ مسلمانوں نے بھی دعا کی تھی، یا اللہ پتہ چل جائے آج حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق پر جو ہے فتح کس کو دی بھائی؟ حق والوں کو، یعنی صحابہ اکرام کو۔ فرمایا یہ واقعہ ہوا تاکہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو لوگ، وہ کون ہلاک ہوئے؟ کفار، اور دلیل کے ساتھ کامیاب ہو جائیں اور زندہ رہیں وہ کون رہے؟ صحابہ اکرام۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کیا تھے بھائی؟ حق پر تھے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، قابل ذکر ہے وہ وقت جب دکھاتا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ آپ کی نیند میں تھوڑے سے،
مطلب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا اور آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ میدان بدر میں جو کفار ہیں نا ان کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ تھوڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو صحابہ کرام کے سامنے کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا کہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، ان کی تعداد کیا ہے بھائی؟ تھوڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب آیا تھا اور یہ خواب آپ نے کس کو بتایا؟ صحابہ کرام کو۔ جب صحابہ کرام کو بتایا تو ان کے حوصلے کیا ہو گئے بھائی؟ اور زیادہ بلند ہو گئے، ان کے حوصلے کیا ہو گئے بھائی؟ بلند ہو گئے۔ فرمایا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر آپ کو دکھاتا وہ لوگ زیادہ تو تم ہمت ہار جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم جھگڑا کرتے اس معاملے میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ دیکھیں صحابہ کرام کی ہر جگہ اللہ نے مدد فرمائی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا، فرشتوں کو اتارا ہے، بارش کو اتارا، کتنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ہر موڑ پہ کیا فرمائی بھائی؟ مدد فرمائی۔ فرمایا آپ کو جب خواب دکھایا آپ نے ان کو بتایا کہ تعداد کیا ہے بھائی؟ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تم کو زیادہ دکھا دیتے خواب کے اندر تو تم کیا کر جاتے بھائی؟ ہمت ہار جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا رکھا؟ سلامت، تم محفوظ رہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو، جو ہم دلوں کے اندر ہے نا ہماری جو باتیں بھی، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو کیا ہے؟ جاننے والے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب دکھاتا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں وہ لوگ تمہارے آنکھوں میں تھوڑے، جس وقت تم آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں کم کر کے دکھاتا تھا اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں۔ اب دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جب کفار اور مسلمان میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو وہ کم دکھائے، یعنی کفار کم نظر آ رہے تھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا اسی طریقے سے صحابہ اکرام بھی انہیں کیا آ رہے تھے؟ کم آ رہے تھے۔ جب آپس میں کم نظر آ رہے تھے تو لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ وہ کہتے تھے وہ بھی ان کی تعداد بھی کم ہے اور ان کی تعداد بھی کیا ہے بھائی؟ کم ہے، آپس کے اندر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ آگے فرمایا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اس امر کو جس کو کرنا منظور تھا۔ اب اللہ تعالیٰ صحابہ کو فتح دینا چاہتے تھے نا، اسی لیے تو کفار کو کیا دکھائے بھائی؟ تھوڑے۔ صحابہ اکرام سامنے موجود ہیں لیکن کفار کو کیا ہے بھائی؟ کم نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کفار سامنے موجود ہیں، صحابہ اکرام کو کم نظر آ رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت کیا کر دے؟ اپنے امر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو پورا کرنا چاہتے تھے، وہ پورا ہو گیا۔ وہ امر کیا ہے بھائی؟ فتح۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کیا دکھائی بھائی؟ فتح دکھا دی۔ اگر ان کو فرشتے نظر آ جاتے میدان بدر میں کفار کو تو پھر ظاہر ہے وہ میدان میں کھڑے نہ ہوتے، بھاگ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تھوڑا دکھایا اور ان کو بھی تھوڑا دکھایا تاکہ آپس میں لڑائی ہو۔ جب لڑائی ہو تو اللہ کا امر کیا ہو گیا بھائی؟ غالب ہو گیا۔ فرمایا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ اس امر کو جس کو کرنا کیا تھا بھائی؟ منظور تھا۔ فإلی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف تمام امور لٹائے جاتے ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنی پلاننگیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، سب کس کی طرف لٹائے جاتے ہیں بھائی؟ اللہ کی طرف۔ پھر جو فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے کی وجہ سے، کہ میں ایک ارادہ 100% کر لیتا ہوں کہ میں نے کل کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کل کو کر نہیں پاتا۔ وہی ذات تو ہے جو میرے اس ارادے کو توڑ دیتی ہے، وہ ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف بھی رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے دماغ، سوچ اور ہر چیز ہماری کیا ہونی چاہیے بھائی؟ مثبت ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور مدد انسان کے اوپر اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔